نجم ثاقب صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے حضور، یہ جو ارشاد صاحب نے جو ساری منظر کشی کی ہے، تحریک لبیک کی بھی ریزرویشن، جماعت اسلامی کی بھی ریزرویشن، مسلم لیگ نون کی بھی ریزرویشن، پی ٹی آئی کی بھی ریزرویشن، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے، اب یہ کھچڑی گڑمس ہو جائے گی یا الیکشن کمیشن آئینی طور پہ اگلے 2-3 روز میں یہ ان کو نپٹا کے حتمی اعلان کرنے کا پابند ہے تاکہ جو ہاؤس ہے وہ مکمل ہو سکے؟ فیصل، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں اور ارشاد عارف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ مجھے ابھی تک 8 تاریخ سے لے کے آج تک یہ اتنی مسلسل ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، مجھے کوئی بھی چیز ابھی تک غیر معمولی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ساری معمولات کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہار گئے ہیں وہ تو کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ایک جگہ سے جیت جاتا ہے، ادھر نہیں کہتا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ادھر کہتا ہے جہاں پہ وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ مانوں۔ دیکھیے، دھاندلی منظم ہو یا سلیکٹیو ہو، دنیا بھر کے الیکشنز میں کوئی نہیں کہہ سکتا، اور اس لیے کہ 2 پارٹیز ہیں، 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 میں سے ایک نے جیتنا ہے۔ جو جیتتا ہے اس کے لیے فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، جو ہارتا ہے اس کے لیے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، عوام کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ تو ہم آلریڈی کہہ چکے کہ جس کی مورل وکٹری ہونی تھی فیصل، وہ ہو چکی جی۔ اب آپ اس میں کتنی گنجائش نکالتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اور پھر یہ نوٹیفیکیشن کی جو بات انہوں نے ارشاد عارف میں کی ہے نا، یہ باٹم لائن میں نکلتی ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ فارم 45 ہے، 47 ہے، نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن کے بعد حلف ہے، حلف کے بعد 3 دن ہیں جس میں کہ سب نے بیٹھ کے ان تمام آزاد امیدواروں نے، تو ابھی یہ پارٹی تقریباً شروع ہوئی ہے۔ جو میں عوام کی طرف سے دیکھتا ہوں نا، تو وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے، ارشاد عارف صاحب، کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور میں رہوں گا، جو کہ میں رات کو سوچ رہا تھا، یہ جو آپ 3-4 گھنٹے دیتے ہیں نا ہمیں آرام کے، ورنہ تو آپ نے یہیں بٹھایا ہوا ہے، اور اسی بہانے میں یہ جو میرے کیمرہ مین ہیں نا، اور جو انجینئرز اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروڈیوسر جو سکرین پہ نظر نہیں آ رہے، یار انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کو خراج تحسین میں تو پیش کر رہا ہوں، اور آپ یقیناً کریں گے۔ اچھا، جو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اس صورت میں، ان کو میں وضاحت سے بتانا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو آپ کے باقی مہمان ہیں ان کی طرف چلیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، ایک ہوتی ہے گھر کی مکھی، وہ جو ہاؤس فلائی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو کسی اجاڑ جگہ پہ کیچڑ میں پھینک دیں، کہیں پہ بھی پھینک دیں، اس نے کوئی پھول ڈھونڈنا ہے، وہ اسی پہ ہی بیٹھے گی جی۔ اسی طرح آپ کے گھر کی جو مکھی ہے، آپ ایک گلستان میں لے جائیں، باغ میں لے جائیں، اس نے ڈھونڈ کے ایک جگہ ایسی یعنی دیکھنی ہے، اس پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ کہ گند ہے۔ میں جب ان الیکشنز کو دیکھ رہا ہوں اور اب تک کی صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پورے گھر کی صورتحال صاف نظر آ رہی ہے، ایک آدھ اینٹ کہیں دائیں بائیں نظر آ رہی ہے جی۔ اور یہ ایک آدھ اینٹ میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں، میری بات لکھ لیجئے گا، چند روز کے بعد بالکل وضاحت سے سامنے آ جائے گا، جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے، اور اس دفعہ جو عوام جس طریقے سے نکلے ہیں، شاید وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے مینڈیٹ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کلاشن کوویں لے کے آ جائیں گے، لیکن انہوں نے باہر نکل کے بتایا۔ ثاقب صاحب، میرے خیال ٹرن آؤٹ ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہے 48% تک رہا ہے میرے خیال میں، میری کیلکولیشن کے مطابق 50% سے زیادہ ہے۔ اچھا، 50% سے زیادہ ہے، لیکن ہفتہ پہلے تک جو ماحول تھا تو شاید 45% بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا وہ تھا، تو 15-20% کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ ثاقب صاحب، آپ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کر لیں، پھر میں پاشا صاحب وہ جو غیر معمولی میں نے بات کی نا، دیکھیے اگر آپ اوورآل دیکھیں تو یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا شاید نہایت غیر معمولی الیکشن کہا جا سکتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اس تناظر میں کہ دھاندلی کی بات کرنا، حلقے کھلوانوں کی بات کرنا، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی۔ صحیح، ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، جناب باتیں بہت سی ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نشان لے لیا گیا یا نشان اپنی کوتاہی سے چلا گیا یا جو بھی ہوا، وکٹری سٹینڈ پہ ہمیں یہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں، یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کے پولیٹیکل ورکرز کو بھی جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے تجزیے،
ہمارے اندازے، اور ان تمام سرویز، نئے ووٹرز کو تبصرے جاتا سب ہے۔ غلط ثابت کیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہاں جو بنیادی نقطہ ہے، دیکھیں اب بھی آئینی قانونی پہلو ہیں، آئین میں درج ہے، آپ کو نتائج قبول نہیں، آپ ہار گئے یا جیت گئے یا کوئی الجھن ہے، کوئی معاملات ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو نشان والا معاملہ تھا، اس میں کیا 100% پی ٹی آئی کے ساتھ بدنیتی کی بیس پہ زیادتی ہوئی ہے یا ان کی اپنی کوتاہیاں بھی بہت زیادہ ہیں اس میں؟ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں فیصل کہ یہ نشان کا نہ ملنا، وہ جو ہمدردی کے ووٹ تھے ان میں بہت زیادہ اضافہ کیا اس نے لوگوں کو، اور خاص طور پہ وہ جو آپ کے 20-22 ملین نئے ووٹرز اور خواتین اور دیہاتوں میں ان کو ہوا کہ یار یہ کتنی زیادتی ہے، کم از کم اس کو اس کے نشان سے تو لڑنے دیں۔ تو ایک طرف سے تو ہمیں لگا کہ یہ نشان جو ہے یہ زیادتی ہو گئی اور اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، لیکن میں اس کو جب کمپیریٹیولی دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ نشان کا نہ ملنا کسی لحاظ سے ان کے حق میں گیا۔ اب یہ آتا ہے کہ جی احتجاج کرنا، دیکھیے احتجاج کرنا آئینی حق تو ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو کی جا سکتی ہے فیصل، جی وہ کرنی ضروری تو نہیں ہوتی۔ اور اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے ہمیں آواز آئی، ایک عدالت نے کہا جی کہ ہم آپ کا یہ کلیم جو ہے انٹرٹین نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی جائے گا اس کو کہے گا جی کھولیں، تو وہ اس طرح تو پھر آپ کو قومی اسمبلی کی سارے کھولنے پڑیں گے، ہر پروونس کے جہاں جہاں جو ہارا ہے وہ کرے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو پٹ فٹ ڈاؤن کرنا ہے، آپ کو لکیر کھینچنی ہے۔ ایک بات جو میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا میں آپ کو چھوٹا سا قصہ ارشاد عارف صاحب سنانا چاہوں گا کہ ہمارا جو امپریشن ہمارے عوام کا جو باہر کی دنیا میں پڑتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے، اس سے ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا امیدوار ہار گیا۔ جو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے نا فیصل، وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک سویلائز قوم ہے، یہ جمہوری عوام ہیں اور یہ جمہوری فیصلوں کو مانتے ہیں۔ قصہ تو میں بعد میں سناؤں گا، ذرا لمبا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو پیاس لگتی ہے نا تو اس وقت آپ کنواں نہیں کھودتے۔ جی کہ ابھی اگر آپ کو الیکشن یا سسٹم کے بارے میں کچھ آپ کے خدشات ہیں کہ جی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا، دھاندلی ہوتی ہے، یہ وقت نہیں ہے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا۔ ابھی آپ کی حکومت بنتی ہے، اسمبلی میں آئیے، اور مجھے جو لگ رہا ہے، جو کل میری بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ایک دو جو یعنی بڑے لیڈرز ہیں ان سے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر ایک سٹرونگ اپوزیشن آپ کو ملتی ہے، جو کہ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تصور ہی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ حکومت میں ہوں گے۔ جی آپ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو ہونا چاہیے کہ اگلے الیکشن تک کم از کم ہم کچھ ایسے اقدامات کر لیں جن سے یہ ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، آروز مل گئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس کا علاج آپ نے اب نئی حکومت آنے کے بعد کرنا ہے۔ دریں اثنا مین وائل یہ ہے کہ ان نتائج کو قبول کیجئے، کیونکہ یہ سسٹم آپ کو دے رہا ہے۔ جی اور یہ بات آپ کو میں بڑے وثوق سے بتاتا ہوں کہ جتنا احتجاج آپ کریں گے، اور خاص طور پہ سڑکوں پہ اگر آئیں گے، وہ آپ کے خلاف جائے گا، آپ کے حق میں نہیں